ایک کتاب ہے جس نے شیعہ مذہب کو برباد کر دیا، صاف کہتا ہوں، وہ سلیم ابن قیس الہلالی کی کتاب ہے، جس کو کہتے ہیں کہ وہ حضرت علی ان کا صحابی تھا۔ جب حجاج وغیرہ نے پکڑنا شروع کیا، چھپ گیا اور جا کے ایک شخص ابان کے پاس چھپا رہا ساری زندگی، اور مرنے کے وقت کہنے لگا یار میرے پاس ایک امانت چلے گی، وہ کتاب دے گیا، پتہ نہیں اس نے دی یا نہیں، ابان نے۔ اب ابان کے بارے میں آپ علامہ خوئی کی موج مرساری دیکھ رہے راوی، یہ جھوٹے راوی، سارا فساد اس ابان نے ڈالا ہے کہ اپنی طرف سے ایک کتاب کر کر سلیم کے نام لگا دی، یا سلیم جھوٹ بول گیا۔ اس کے علاوہ دنیا میں یہ ظلم کہیں نہیں ہے۔ یہ جتنی باتیں نا آپ کتابیں نکلوا کر ثابت کریں شیعہ علماء اپنی کتابوں سے کہ یہ راوی سچا ابان جس نے یہ کتاب پھیلائی، سارے جرم کے انہوں نے یہ کیا، حضور کے بعد یہ کیا، تو خدا کے لیے شیعہ حضرات بھی توبہ کر لیں، یہ ظلم ان کی نے کوئی نہیں دیکھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب سلیم بن قیس الہلالی، ایسی کتاب جس میں ڈھیر سارے واقعات اور قصے لکھے ہوئے ہیں جو دوسرے دنیا کے کوئی کتاب، نہ احادیث کے کتب میں نہ تاریخ کے کتب میں ہمیں ملتے ہیں۔ تو ایسے واقعات جس کو اہل تشیع کے علماء اپنی ممبروں پر بیان کرتے، اہل تشیع کے ذاکرین اپنے محفلوں میں بیان کرتے اور لوگوں کو یہ بتاتے کہ کس طرح صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اہل بیت علیہم السلام پر ظلم کیا کرتے تھے۔ واقعات جیسے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پیٹ پر دروازہ گرایا گیا، ان کے گھر کو جلایا گیا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو گھر سے باہر نکالا گیا، ان کو گھسیٹ کر لے کر گئے، اور واقعات جیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر سب سے پہلے بیعت کرنے والا ابلیس تھا، اور مختلف اس طرح کے کئی سارے قصے کہانیاں اس میں موجود ہیں۔ تو اب ہم اس ویڈیو میں دیکھیں گے کہ کیا یہ کتاب صحیح سند سے جو اس کا مؤلف ہے سلیم بن قیس الہلالی اس تک ثابت ہے، اور یہ بھی دیکھیں گے کیا سلیم بن قیس الہلالی کی توثیق بھی موجود ہے، کیا کسی نے یہ اہل تشیع کے محدثین تک یہ پہنچایا، کیا سلیم بن قیس الہلالی ایک ثقہ بندہ ہے، وہ ہم اس ویڈیو میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ کون سے شیعہ محدث نے اپنی سند سے سلیم بن قیس الہلالی کے حالات اپنی کتاب میں لکھے اور اس کے بارے میں ذکر کیا۔ تو ہمیں 3 ایسی کتابیں ملی اہل تشیع کے اسماء الرجال کی، رجال الکاشی، الفہرست شیخ طوسی کی، اور رجال النجاشی۔ یہ 3 کتابیں، الکاشی 4 صدی ہجری کے، اور طوسی اور النجاشی 5ویں صدی کے۔ تو پہلے ہم شیخ طوسی کی الفہرست اور النجاشی کی الرجال، ان دونوں کتاب کی سند دیکھیں گے کہ انہوں نے جو سند سلیم بن قیس الہلالی تک پہنچایا کیا وہ سند صحیح ہے۔ یہ دونوں کتاب کا ہم ساتھ میں حوالہ پیش کریں گے کیونکہ ان دونوں نے جو سند سلیم بن قیس تک پہنچایا بالکل سیم ہے، بالکل وہی راوی ہے، سوائے ایک کہ فہرست میں ایک اور سند موجود ہے، وہ بھی ہم اس ویڈیو میں اب دیکھیں گے۔ تو یہ ہے وہ 2 سندیں جس کو شیخ طوسی اور النجاشی نے روایت کی۔ یہ لوگ روایت کرتے ہیں علی بن احمد القمی جس کی کنیت ہے ابن ابی الجید۔ یہ روایت کرتے ہیں محمد بن الحسن سے، عن محمد بن ابی القاسم، عن محمد بن علی الصیرافی، عن عثمان بن عیسیٰ، عثمان بن عیسیٰ سے اور حماد بن عیسیٰ سے اس نے روایت کی ہے۔ اور یہ لوگ روایت کرتے ہیں 2 مختلف راوی ہیں، عثمان بن عیسیٰ روایت کرتے ہیں ابراہیم بن عمر الیمانی سے، اور حماد بن عیسیٰ روایت کرتے ہیں ابان بن ابی ایاس سے، اور یہ دونوں روایت کرتے ہیں سلیم بن قیس الہلالی سے۔ تو یہ ہے 2 سندیں جو اس کتاب میں موجود ہے، الرجال میں اور الفہرست میں۔ اب ہم دیکھیں گے کہ اس کی سند میں کس راوی پر جرح موجود ہے۔ جیسے ہم نے شروع میں بتایا کہ اس پر مختلف پارٹس بنائے جائیں گے، اس میں ہم لوگ ابان بن ابی ایاش جو سب جانتے ہیں کہ اس پر بہت سخت جرح موجود ہے، اس پر ہم لوگ بعد میں گفتگو کریں گے اگلی پارٹ میں۔ اس میں ہم ابان بن ابی ایاش کے علاوہ جو دوسرے راوی ہیں ان پر کیا جرح موجود ہے وہ دیکھیں گے۔ اب ہم بات کریں گے اس کے جو راوی محمد بن علی الصیرفی۔ تو یہ ہے آیت اللہ خوئی کی معجم الرجال الحدیث، جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 225-226۔ اس میں فرماتے ہیں وذالک فإن الطریق محمد بن علی الصیرفی ابا سمینہ وہو ضعیف کذاب، کہ یہ کتاب جس سند سے سلیم بن قیس کے ترجمے میں فرماتے ہیں کہ یہ جس محمد بن علی الصیرفی ابا سمینہ کے جو طریق سے ہم تک یہ روایت پہنچتی ہے سلیم بن قیس کے بارے میں، یہ ضعیف ہے اور جھوٹا ہے۔
تو آیت اللہ خوئی نے فرما دیا کہ یہ ضعیف اور کذاب ہے۔ اب دیکھتے ہیں نجاشی رجال النجاشی میں کیا فرماتے ہیں۔ اس کا نام محمد بن علی ابو سمینہ، اس کی کنیت تھی، ضعیف جداً، یہ ضعیف بہت ہی ضعیف تھا، فاسد الاعتقاد، فاسد عقیدے رکھنے والا تھا، لا یعتمد فی شیء، اس پر بالکل اعتماد نہیں کیا جا سکتا، اور یہ کم ہجرت کر کے گیا تھا اور کوفہ میں یہ جھوٹ بولنے کے لیے کافی مشہور تھا۔ یہ کچھ ٹائم احمد بن محمد بن عیسیٰ کے ساتھ رہا، اس کے بعد یہ غلو کرنے لگ گیا، اسی لیے اس کے بعد احمد بن محمد بن عیسیٰ نے اسے قم سے نکال دیا، اس کو قم سے بھگا دیا، اس کو کس کو، محمد بن علی بن ابراہیم السیرفی، جو اس سند میں راوی ہے، جس کو آیت اللہ خوئی نے بھی کہا کہ کذاب اور ضعیف ہے، اور النجاشی نے بھی کہا کہ ضعیف اور کذاب ہے۔ الکشی بھی ان پر جرا کرتے، الکشی اپنی کتاب رجال الکشی میں صفحہ نمبر 451 ابو سمینہ محمد بن علی السیرفی کے ترجمے میں یہ فرماتے ہیں نیچے کہ فضل جو ہے اپنے کتاب میں مشہور جھوٹوں کے الکذابون المشہورون، کہ مشہور جو جھوٹے ہیں ان کے بارے میں اپنے کتاب میں ذکر کرتے، ان کے نام لکھتے ابو الخطاب یونس بن دبیان، یزید السائغ، محمد بن سینان و ابو سمینہ اشہرہم، کہ ابو سمینہ تو سب سے مشہور جھوٹا ہے، ان سب میں سب سے مشہور جو جھوٹا ہے نا ابو سمینہ۔ ابو سمینہ کون؟ علی بن ابراہیم السیرفی۔ تو آپ نے دیکھا کس طرح ہم ابان بن ابی عیاش تک پہنچے بھی نہیں، ابان بن ابی عیاش تک پہنچنے کے لیے سند کے بیچ میں محمد بن علی السیرفی وہ خود جھوٹا راوی ہے، تو یہ سند ہو گئی ضعیف، اس کی روایت ہم قبول نہیں کر سکتے۔ تو ہم نے دیکھا کہ کس طرح نجاشی اور توسی کی سند جو تھی وہ ضعیف ہے۔ اب دیکھیں گے الکشی اپنے کتاب رجال الکشی الاختیار فی معرفت الرجال جو توسی نے جمع کیے، اس میں جو سلیم بن قیس تک اپنی سند پہنچاتے وہ سند کتنی قوی ہے اب ہم دیکھتے ہیں۔ تو صفحہ نمبر 99 اور 100 پر فرماتے حدثنی محمد بن الحسن البراثی قال حدثنا الحسن بن علی بن کیسان عن ابراہیم بن عمر الیمانی عن ابن عذینہ عن ابان بن ابی عیاش۔ تو یہ تھی کشی کی سند سلیم بن قیس الہلالی تک۔ اب اس میں دیکھتے ابراہیم بن عمر الیمانی جو ہے وہ پچھلے سندوں میں موجود تھے، لیکن وہ ڈائریکٹ سلیم بن قیس سے روایت کرا تھا، تو اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ ابراہیم بن عمر الیمانی کی ملاقات بھی سلیم بن قیس سے ثابت نہیں ہے، وہ بھی ابان بن ابی عیاش سے روایت کرتا ہے، اس کے درمیان میں ایک اور راوی موجود ہے ابن عذینہ۔ تو وہ جو سند تھی پچھلی جو نجاشی اور توسی نے روایت کی وہ بھی منقطع ہے اور ساتھ میں ضعف بھی موجود ہے۔ تو اس کی سند میں جو کشی جن سے روایت کرے محمد بن الحسن البراسی اور وہ روایت کرے الحسن بن علی بن الکیسان، ان دونوں راوی کے ترجمے کو معجم الرجال الخوئی میں امام خوئی لے کر آتے ہیں، اور اس پر جو اس کو ایک جلد میں مرتب کیا ہے، اس کو پورا شارٹ کر کے، جس میں سارے راوی کے حالات کو صرف مختصر بیان کیا ہے شیخ الجوہری نے المفید من معجم الرجال الحدیث۔ اس میں فرماتے ہیں کہ محمد بن الحسن البراسی یہ مجہول ہے، اور الحسن بن علی بن الکیسان یہ بھی مجہول ہے، تو دونوں راوی جو یہ بیان کرے اس سند میں دونوں کے دونوں مجہول ہے، تو یہ روایت بھی جس طرح پچھلے دونوں روایت ضعیف تھے یہ بھی ہو گئی ضعیف۔ تو اس میں جتنی سندیں جو ہم تک پہنچی ہے نجاشی کے ذریعے، توسی کے ذریعے، الکشی کے ذریعے، سب کے سب ضعیف ہے۔ تو اس ویڈیو کو ہم سمرائز کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ شیخ توسی یا نجاشی اور کشی تینوں نے جن سندوں سے سلیم بن قیس کے حوالے سے جو روایتیں نقل کی ہے وہ ساری کی ساری ضعیف ہے، کچھ نہ کچھ ضعف پائی جاتی ہے اس میں۔ محمد بن علی السیرفی ایک کذاب راوی، جھوٹا راوی جو جھوٹ بولنے کے لیے مشہور تھا، وہ اس میں موجود ہے۔ ابراہیم بن عمر الیمانی سے جو روایت کر رہے شیخ توسی اور نجاشی وہ بھی منقطع ہے، وہ ابان بن ابی عیاش سے روایت کر رہے۔ ابان بن ابی عیاش کے بارے میں ہم اپنے اگلے ویڈیو میں ذکر کریں گے۔ ابان بن ابی عیاش خود جھوٹ بولنے کے لیے اور ضعیف راوی ہونے پہ مشہور ہے۔ الکشی جو روایت کرے محمد بن الحسن البراسی سے اور الحسن بن علی بن الکیسان سے، یہ بھی مجہول لاپتہ راوی، ان کے بارے میں کوئی پتہ نہیں ہے کہ یہ کیسے راوی تھے۔ تو یہ تھا مختصر ویڈیو پارٹ 1 سلیم بن قیس الہلالی پر۔ مطلب وہ کتابوں میں تو لکھی ہوئی نا، ایک کتاب میں نہیں، یہ تو بہت سی کتابوں میں یہ کسی طرح لکھی وہ ہوئی ہے۔ نقل در نہ کرے نا شاہ صاحب، ایک بات ہے بخاری نے لکھی وہ پھر 1000 کتاب میں نقل ہو، وہ 1000 نہیں بن جاتی، اس کا سورس جو ہے نا منبع جہاں سے شروع ایک ہے۔ یہ باتیں ہیں جو آپ لکھنے ابن کتابہ نے لکھی ہے، دوسرے تبری نے، کسی نے صرف اتنا ہی لکھا کہ دھمکی دی آگ لگا دیں گے، کسی نے کہا دروازے گرائے۔ اب دیکھنا تو شاہ صاحب یہ آپ بھی کوشش کریں، اپنے شیعہ دوستوں کا میرا سلام پہنچائیں
کہ وہ اپنی کتابوں سے نکال دیں کوئی صحیح سند کہ یہ چیز ہوئی ہے، پھر میں کہوں گا یہ ٹھیک ہے، یہ بیچارے اپنی ذات بانت کرتے رہے، مگر جب ان کے پاس بھی کوئی صحیح سند نہیں تو خدا سے ڈرنا چاہیے کہ یہ اگر ان کو لعنت کرنا ہے اور وہ انہوں نے ظلم نہ کیا ہو، ان کا انجام کیا ہوگا۔ تو یہ ہے وہ کتاب جس سے اہل تشیع کے علماء اور ذاکرین اپنے ممبروں پر روایات بیان کرتے ہیں اور ایسے واقعات بیان کرتے ہیں جس کا کوئی اصل نہیں ہے۔ یہ سارے واقعات اسی کتاب سے، ثقیفہ کا واقعہ، بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کا گھر جلانے کا واقعہ، مولا علی رضی اللہ عنہ پر ظلم کا واقعہ، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا مرتد ہو جانے والا واقعہ، جتنے واقعات ہیں اس طرح سب اسی کتاب سے نقل کیے گئے، اور نقل در نقل ہر کتاب میں اسی کتاب کا حوالہ ملے گا۔ یہ ہے وہ بنیادی کتاب، اور اس کی اسنادی حیثیت ہم نے آپ کو بتا دی کہ کس طرح یہ کتاب صحیح سند سے ہی ثابت نہیں ہوتی سلیم بن قیس الہلالی تک، بیچ میں جھوٹے اور مجہول راوی ہے جنہوں نے یہ چیزیں بیان کی۔ تو یہ تھا پارٹ 1۔ انشاءاللہ ہم لوگ پارٹ 2 میں اور اہل تشیع کے محدثین کی رائے اس کتاب کے بارے میں پیش کریں گے۔ اس کے لیے آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، انشاءاللہ بہت جلد اس کا پارٹ 2 آئے گا، اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس چینل کا لنک ضرور شیئر کریں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ كم مرة عصف الأنين بداخلي، كم مرة قد ذاق قلبي من أساه محن تمر، وكم كرهت مصابها لكن رأيت الخير يسكب في أنا